نہیں آپ کہہ رہے ہو نا کہ شعور 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 یہی ہے کہ اصل میں جب تک شعور کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا نا تو پھر شعور ہی کوئی شعور ہے سب کے اندر ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک مخلوق بنا رہا ہے تو اس کا شعور کا نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا. استعمال آپ نے کرنا ہے شعور کو اپنے مثال کے طور پر پیسہ ہے. ایک آدمی کی جیب میں 1 لاکھ روپے ہے, دوسرے کے پاس بھی لاکھ ہے. وہ 1 لاکھ روپے میں کنجریاں نچا رہا ہے, ڈانس گانے اور پھینکی جا رہا ہو. اب بندہ کہ یار یہ پیسہ بہت غلط چیز ہے یار, کیوں دیکھو گندا کام کر رہا ہے. اچھا تو ایک آدمی کے پاس لاکھ ہے, وہ اللہ کی راہ پر چلا رہا ہے, مسجد میں لگا رہا ہے, مدرسے میں لگا رہا ہے, کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے. ایسے ہے نا, بھوکے کو کھلا دیا, کوئی غریب ہے اس کو دے دیا, عمرہ ہی کرنے کی ٹرائی کر دی. اب پیسہ تو ٹھیک ہو گیا, اب پیسہ حلال ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہے, جو اللہ بنا رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کا وہ شعور والی بات پھر آ رہی ہے, آپ کو شعور ہی نہیں استعمال کیسے کرنا ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کلام پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں آپ کا شعور اس لیول کا ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اللہ پاک کا کلام. دیکھو بات سنو, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. یہ جو لفظ ہے نا الف لام میم ہا میم یاسین ایسے ہیں نا, اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا, اللہ کو تو پتا ہے نا. اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے. کیا بتاؤ سینے کا علم میں کسی اور کو بتا بھی رہی ہوں, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. بہرحال صاف بات ہے, اتنا کسی کو نہیں. لیکن یہ آپ کہو کہ ہو سکتا ہے سب کام, کون سا کام نہیں ہوتا, سب کام ہو سکتا ہے. یہ اصل میں آپ کسی بھی کام کو آنکھیں اگر یہ آنکھیں گندی فلمیں دیکھ رہی ہیں یا غلط کام کو دیکھ رہی ہیں تو آنکھ کا قصور ہے نہیں. قصور آپ کے اپنے نفس امارہ کا ہے. انہی آنکھوں سے آپ کعبہ کو دیکھ لو, مدینہ کو دیکھ لو, اللہ کے کسی دوست کو دیکھ لو, کسی عالم کو دیکھ لو, قرآن کے الفاظ دیکھ لو, اللہ کی کائنات کو دیکھ لو, تو آپ تو ثواب ملے گا آپ کو. آنکھیں تو وہی ہیں نا, کان ہے جی کان. یار یہ کان ہے, یہ گانے شانے, تو تمہارا مسئلہ ہو. تم اس کانوں کو سمجھا ہوا کہ اس سے میں نے گانے سننے ہیں اور بے حیا لطیفے سننے ہیں میں نے, اور پتہ نہیں میں نے کیا سننا, گالیاں بھی سننی ہیں میں نے. اس کے لیے نہیں کان. کان تھا اذان سننے کے لیے, تلاوت سننے کے لیے, نعت سننے کے لیے, قرأت سننے کے لیے, کلام سننے کے لیے. کوئی اللہ کا ولی یا کوئی علماء کرام باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کان وہاں حاضر کر لیا کرو نا, اس ٹائم کان حاضر ہی نہیں کرتے ہو. اچھا گانا لگا ہو نا, تو باقاعدہ گانا لگاؤ تو ایسے ایسے ہلتے ہیں باقاعدہ, صحیح مست ہو جاتے ہیں. کیوں کان لرٹ. اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست یا کوئی ولی یا کوئی اولیاء کرام کتنی پیاری پیاری آپ کو احادیث بتا رہے ہوتے ہیں, قرآن کا ترجمہ بتا رہے ہوتے ہیں, اور وہ تھوڑا بہت ان میں بیچ میں ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اس نے اس کے مخالف بات کی, کرنے تو یار پھر بھی خیر ہے, کلمہ ہوا سارے اپنی طرف سے تو وہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ اچھی بات بتانے کا. بحثیت انسان بعض دفعہ اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں یار دیکھو یہ اس کی بات کر رہا ہے, وہ کر رہا تو کیا ہو گیا, تم اس کو چھوڑ دو. جو بات سمجھ کی ہے نا, جو قرآن سے متعلق ہے, حدیث سے ہے, یا جس کو سمجھ کے آپ کے دل میں سکون مل رہا ہے اس کو سن لو, باقی سنو صحیح, عمل ہی نہ کرو. کر دے تو کر رہا دو. کیا وہ کوئی فرشتہ ایسا ہے یا کوئی کیا وہ نبی ہے, وہ انسان سے بات غلطی میں ہو گئی ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے غلطی ہوئی, اس کو پکڑو. پکڑنے میں بڑے تیز ہو سارے, پکڑو اس کو, پکڑو, دیکھو اس نے بات کی ہے. اچھا میں نے دیکھا اتنا نہیں پتا, مجھے کچھ بتائے, مجھے بتایا, کہتا جی یہ دیکھو جی فلاں مولوی صاحب نے نا یہ فکرہ کہا ہے, اس کی ویڈیو ہے. میں کہ ہاں یار ہے تو اس کی ہے, پر میں نے کہا جی انہوں نے یہ اتنا ہی 1 سیکنڈ کی گفتگو کی تھی, ویڈیو ہے تو کہتے نہیں بڑی ہے. میں کہ تو ذرا پیچھے سنا. جب وہ پیچھے سے سنی نا میں نے خود, میں کہا خدا کا واسطہ ہی یار, ایک اس کی کمنٹس ایک چیز ڈھونڈ کے نا وہ ڈالی جا رہے ہو, لوگوں کو بتا رہے ہو اے تھوڑے مولوی صاحب نے کہا ہے یا آپ کے عالم صاحب نے کہا ہے. یار بھائی وہ بھی آگے سے ساتھ بتا دے, اس کو بھی نہیں پتا, کہہ رہے ہاں ان کی آواز ہے, ویڈیو اس کی ہے, وہ مکمل سن لو پیچھے سے وہ کیا کہہ رہا ہے تو آگے کہاں جا رہا ہے. وہ تو اسی پیچھے ہی پڑھنے کا تو رک جانے ہو نا, یہ ظلم نہ کرو. یہ بات یاد رکھنا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ آپ کو نا مٹی میں گھسیڑ کے اور جو دفناتے ہیں نا, وہ سلیں ہوتی ہیں, سیمٹڈ سل ڈالتے ہیں, اور یہاں تک ڈالتے ہیں سلیں کے اوپر. ایک بندہ کہتا ہے جی وہ وہاں سوراخ ہے جی اس کو ہی بند کرو. وہ ایک بندہ مٹی کو نا پانی میں ڈالتا ہے, وہ بھڑاک بھڑاک اس پہ مارتا رہے گا. وہ پتہ کیا
کہ ہوا ہی نہ کہیں جائے، روشنی کی ہوا بھی نہ جائے، وہ جو تھوڑا بہت اثر جائے گی پھر کہتے ہیں پھینکو جی وہ مٹی، ہو جناب اوپر لگا لگو کے پھینک پہ جما جموں کے بھائی اس کو کچھ، یار مہربانی کرو یار، کوئی بندہ اچھی بات کر رہا ہے اس کی بات سن لو، کہیں غلطی سے اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں یار، تو اس کو معاف کر دینا یار، یہ نہ ہو کہ اللہ تو معاف کر رہا ہو تو اس کے پیچھے پڑ گیا ہو، اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جیسے میں نے کہا پیسے کا استعمال، آنکھوں کا، زبان ہے، اچھا اب میں زبان میں کیا کر رہا ہوں، اب میں کہہ رہا ہوں جی اللہ پاک نے فرمایا، قرآن پہ یہ آیا، یا چلو حدیث بتا رہا ہوں، اچھا چلو جی قرآن حدیث بھی ہو گئی، اگر میں خالی آپ کو یہی کہوں، آپ ایز اے انسان ہی کہوں، میں کہوں یار آپ نے اچھی باتیں کیا کرو، وہ قرآن میں ہو سکتا ہے ایسا ترجمہ ہی نہ ہو، کچھ اور اسٹائل سے لکھا ہو، اور اسٹائل لکھا ہوا، لیکن جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، آپ اگر ایسی بات کریں گے نا، یار بات سنیں، ذرا اس کو پانی پلا دیں، اب یہ لفظ قرآن میں لکھا ہوگا، یہی حدیث بھی جو ہوگی، اس کو ذرا پانی پلا دو، یہ لفظ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا ثواب ہو جائے گا، زبان کا اچھا استعمال، اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، تو آپ کیا اب تک یہی نہ کہو کہ یار ہر وقت کہتے ہو ثابت کرو ثابت کرو، ثابت اتنا نہیں ہوتا ہے، جس کام کے لیے کلام آیا حدیثیں آئی ہیں نا، اس پہ پورا ہو ہی نہیں رہے ہو، جہاں پھنستے ہو کہتے ہو ثابت بھی کرو، نہ وہ ثابت کرے تو جو کرے تو تسی کٹ سو گالیاں، اچھا میں نے مناظرے کو دیکھی ہیں، پتہ کیا تھا، کہتا چلو بھائی آپ مناظرہ کرو جی، پہلی بات تو مناظرہ کر ہی نہ کرو، آج تک کوئی مناظرہ اینڈ پہ جا کے نہ ہوگا ہی نہیں کہ اس نے کہا جی بالکل جی میں متفق ہو گیا، نہ جی نہ آخر میں گالی گلوچ تو وہ بھاگ رہے ساتھ، چلو کیوں کرتے مناظرہ، آپ اپنی بات پہنچائے وہاں پر، آج تک تو مناظرے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بھائی، مہربانی کریں اپنی ویڈیو کیسٹ یا کوئی مسجد میں کوئی تقریر میں آپ اللہ کی بات کرو، اور جس نے سننا ہوگا، جس پر اللہ کرم ہوگا وہ وہی سن لے گا، یہ امام صاحب یا خاص کر جمعہ میں کوئی بہت پتہ لگتا ہے پیر صاحب آ رہے ہیں دور سے، یا عالم صاحب آ رہے ہیں، لوگ سننے آتے ہیں، بڑا رش پڑ جاتا ہے، اس میں وہ بیچارہ 2 گھنٹے تقریر کرتا کرتا کہتا ہے جی آپ نے داڑھی رکھنی ہے، داڑھی بہت اچھا سنت ہے جی، سنت ہے، اور یہاں تک ہے کہ بعض دفعہ وہ سنت کیا واجب کیا فرض تک آ سکتی ہے وہ، اچھا کیا آپ ایسا ہو بھی، یہ بھی بتاؤں میں آپ کو، یہ داڑھی رکھنے کی جو ہسٹری ہے نا، میں نے پڑھی ہے حدیث میں، آپ اس کو مذاق سمجھو گے نا، آج کل تو ماشاء اللہ پتہ نہیں کہاں سے ینگ جنریشن آ گئی ہے، وہ داڑھی رکھ کے وہاں پر نا ایسے ڈیزائن بناتے رہتے ہیں، یعنی کہ جان کے کہتے ہیں کہ جو یہودی کام کر رہے ہیں نا ہم بھی وہی کام کریں، اور اللہ کے نبی نے تو سختی سے کہا ہوا ہے کہ ان کی نقل نہ کرو،